السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ماہ رمضان، فضائل و مسائل، قسط نمبر 7، روزہ کے 7 اہم آداب۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت۔ کسی بے محل جگہ پر نگاہ نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا ذکر کیا؟ اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے، حق تعالی شانو اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلاً تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اسے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے خوف بے وقوف نہ سمجھ ہو تو اسے دل میں سمجھا لے کہ تیرا روزہ ہے۔ تجھے ایسی لغو بات کا جواب دینا مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، کان کی حفاظت۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ نمبر 4، باقی اعضائے بدن کی حفاظت، یعنی ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے رکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطاری کے وقت مشتبہ چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطاری کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے کہ اس مرض کے لیے وہ دوا مفید ہو جائے گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلاک بھی کر دے گا۔ نمبر 5، افطار کے وقت حلال مال سے بھی شکم سیر نہ ہونا۔ حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزہ کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزہ سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کا کم کرنا ہے، اور قوت نورانیہ اور ملکیہ کا بڑھنا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کھایا، اگر 1 مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جائے گی؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں، بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت میں اتنی مقدار کھانے کی نوبت آتی نہیں ہے۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خوید کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیہ کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت
اس مقدار کی تلافی کر لے تو فوت ہوئی۔ حقیقتاً ہم لوگ محض اس لیے اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں کہ اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی اور مختلف انواع کی چیزیں کھا جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے لیے فاقے کے بعد جب ان پر ٹوٹ پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتے ہیں، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ تشبیہ اور ان کے حال پر نظر ہے، اور وہ بھی جب بھی حاصل ہوتی ہے تب سحر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر دیا جائے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب بھی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی بے تابی کا وقت گزرے۔ صاحب مراقی الفلاح لکھتے ہیں کہ سحور میں زیادتی نہ کرے، جیسے کہ متنعم لوگوں کی عادت ہے، یہ غرض کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحطاوی اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصد یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو تاکہ زیادتی ثواب کا سبب بنے اور مساکین فقراء پر ترس آ سکے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانوں کو کسی بدن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا پر ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پلیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل لگاتار روزے رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 6، روزہ کی قبولیت کے لیے ڈر کا ہونا۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتا رہے، نہ معلوم کہ یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم ہونے پر نامعلوم کوئی لرزش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، ایسی تو نہیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ روزہ دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے خائف بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے سبب اپنا لیں، اس کو اپنا بنا لیں، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا اور امر آخر اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر الآخر ہے کہ اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ معصیت پر بھی کبھی ثواب دے دیتے ہیں تو پھر کوتاہی عمل کیا ذکر ہے۔ یہ چیزیں جو 6 ذکر کی گئی ہیں عام صلحاء کے لیے ضروری بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ خاص اور مقربین کے لیے ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطاب فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطاری کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی کرتا ہے۔ شرح احیاء میں بعض مشائخ کا قصہ ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی ہے تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبدا دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے۔ مگر یہ امور بڑے لوگوں کے ہیں، ہم لوگ کو ان امور کی ہوس کرنا ہی ہے، محل ہے، اور اس پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کو ہر جز پر روزہ فرض کیا گیا، بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے،
اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں سے سننے سے احتراز ہے، آنکھ کا روزہ لو لاب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حفظ شہوتوں سے بچنا ہے۔ دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رہنا ہے، اور روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز ہے، اور سر خاص کا روزہ اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہماری ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔